السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج بھی بنا رہی ہوں انسٹنٹ کیک مکس سے کیک۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ اس میں کیا کمال ہے، پیکٹ پہ ساری انسٹرکشنز ہوتی ہیں اور کیک مکس میں سب چیزیں موجود ہوتی ہیں، بٹ آپ نے دیکھا ہوگا جو بیکری کا کیک ہوتا ہے وہ انسٹنٹ مکس کے کیک سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ تو آج میں کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس دوں گی اور کچھ ایکسٹرا چیزیں ایڈ کروں گی جس کی وجہ سے آپ کا جو کیک مکس کا کیک ہے وہ بالکل بیکری سٹائل کا یا پھر ہوم بیکرز کا جو کیک ہوتا ہے ویسا بنے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور ریسیپی اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم 2 ٹین لیں گے سیم سائز کے، اس کو ہم گریس کریں گے آئل سے، اس کے بعد پارچمنٹ پیپر لگائیں گے، پارچمنٹ پیپر کو بھی ہم گریس کریں گے آئل سے، اس کے اوپر ہم سپرنکل کریں گے کوکو پاؤڈر۔ کوکو پاؤڈر اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو آپ سمپل جو میدا ہوتا ہے یا آل پرپز فلاور جو ہوتا ہے وہ بھی سپرنکل کر سکتے ہیں۔ اچھا، سپرنکل کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو چاکلیٹ کا پاؤڈر ہے اس کو آپ نے ہر طرف سے کوٹ کرنا ہے تاکہ جب آپ کا کیک بیک ہو کے نکلے تو آسانی سے باہر آ جائے، کہیں سے چپکے نہ۔ اسی طرح آپ نے جو ہے سیکنڈ ٹین تیار کر لینا ہے، اس کو اب ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اپنا کیک کی طرف آتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ لیا ہے ڈارک چاکلیٹ کیک مکس۔ اب پیچھے جو انسٹرکشن دی گئی ہیں اس میں 3 انڈے ہیں، 80 ml آئل ہے، 275 ml جو ہے وہ پانی ہے۔ اب میں اس میں کچھ چیزیں مزید ایڈ کروں۔ ایگز جو ہے وہ ہمارے باکس پہ 3 تھے، میں 1 ایگ کا اضافہ کر کے اس میں 4 انڈے ڈال رہی ہوں۔ فلیور انہانس کرنے کے لیے میں یہاں پہ کافی پاؤڈر یوز کر رہی ہوں، آپ ونیلا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون میں نے کافی لی ہے، اس کو میں نے تھوڑا سا سوک کر دیا تاکہ وہ مکس ہو جائے۔ پانی کی جگہ پہ میں یہاں پہ ملک استعمال کر رہی ہوں۔ 275 ml پانی تھا لیکن میں نے اس کو آلٹرنیٹ کیا ہے ملک کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یہاں پہ تھا 80 ml جو تھا وہ ہمارا آئل تھا۔ 80 ml آئل کے ساتھ میں نے 1/4 کپ جو ہے مکھن کا ایڈ کیا ہے اور ایکسٹرا میں نے مایونیز ایڈ کی ہے۔ اب ان سب چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کرنا ہے، اور جو آپ کا کافی ہے وہ آپ کی گھل گئی ہے اس کو مکس کرنا ہے، اور جو آپ کا کوکو پاؤڈر تھا وہ تھوڑا سا ڈالنا ہے آپ نے۔ 2 ٹیبل اسپون کے قریب جو ہے اس میں نے مزید جو ہے کوکو پاؤڈر ڈالا ہے۔ ساری چیزیں یہ جو ایکسٹرا میں نے ایڈ کرنی تھی وہ میں کر چکی ہوں۔ اب میں اپنا کیک مکس ڈال رہی ہوں۔ کیک مکس کو آپ جو ہے کبھی بھی ڈائریکٹ نہ ڈالیں، اس کو ہمیشہ سٹینر سے سٹین کر کے ڈالیں کیونکہ اس کو رکھے اس میں تھوڑی سی گٹھلیاں پڑ جاتی ہیں۔ اب ان گٹھلیوں کو جو ہے آپ کو حل کرنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کا جو بیٹر ہے وہ جب کیک بنے گا تو وہ اتنا اچھا نہیں بنے گا جیسے بننا چاہیے۔ تو اس کو آپ ہمیشہ سٹین کر کے ڈالیں۔ یہ دیکھیں کتنی زیادہ گٹھلیاں تھیں اس کے اندر۔ اب اس کو اپنے ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے، بہت ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے، اوور مکس نہیں کرنا۔ میں یہاں پہ جو ہے اس کو بہت ہلکے ہاتھ سے مکس کر رہی ہوں، آپ نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا کیک کا بیٹر جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو 2 ٹین میں ڈیوائیڈ کر دیں گے۔ اس کو آپ نے ایکولی جو ہے دونوں ٹینز میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے۔ یہ ہمارا جو کیک کا بیٹر ہے یہ دونوں ٹین میں ایکول ڈیوائیڈ ہو گیا ہے۔ اب اس کو ہم بیک کریں گے۔ ہر اوون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میرے اوون پہ یہ 35 منٹ میں جو ہے 180 ڈگری پہ جو ہے یہ بیک ہوا تھا۔ اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے اندر کوئی بھی سکیور یا پھر کوئی بھی کیک ٹیسٹر ڈالیں تو وہ بالکل کلین نکلے کہ آپ کا کیک جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن ہونے دیں، اس کے بعد آپ نے اس کو ریک میں ڈالنا ہے، ادروائز گرم اگر آپ ڈالیں گے تو کیک ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اس کو بہت آرام سے آپ نے سائڈوں سے علیحدہ کرنا ہے، اور جب آپ یہ دیکھیں ہمارا کیک کتنا آرام سے جو ہے وہ باہر آ گیا ہے، اتنا اچھا جو تھا ہمارا ٹین گریز ہوا تھا۔ اس کو بالکل آپ نے جب یہ روم ٹیمپریچر پہ کیک آ جائے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر گارنش کرنی ہے۔ اب میں یہاں پہ لے رہی ہوں 500 ml کے قریب وپڈ کریم، اور اس میں یہ میری وپڈ کریم جو تھی یہ پھیکی تھی، اس میں نے 3 ٹیبل اسپون جو تھا آئسنگ شوگر کے ڈالے تھے۔ میری وپڈ کریم جو ہے وہ تیار ہے۔ اس وپڈ کریم کے بیٹ کرنے کی جو ہے کمپلیٹ مووی میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائے گی، اور لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی۔ آپ نے کیک کو اپنے لیول کرنا ہے
اور اب آتی ہے اس کی کریم لگانے کی والی۔ سب سے پہلے آپ اپنے بیس کے اوپر تھوڑی سی کریم لگائیں۔ اس کو میں ملک سے جو ہے سوک کر رہی ہوں اور اس کے اوپر میں کریم جو ہے وہ گارنش کر رہی ہوں۔ یہ وپڈ کریم ہے، دیکھیں کتنی اچھی اسموتھ وپڈ کریم ہے اور کتنی سٹیبل ہے۔ یہ میں نے تھوڑی سی چاکلیٹ تھی، میرے بچوں کو چاکلیٹ بہت پسند ہے، جو ہر بچوں کو پسند ہوتی ہے، تو میں نے تھوڑی سی چاکلیٹ اسپرنکل کی ہے۔ آپ نے اوپر کی بیس اور نیچے کی بیس دونوں جو ہے آپ نے ملک سے جو ہے سوک کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ جس طرح بھی چاہیں آپ اس کی گارنش کریں۔ بہت آرام سے جو ہے آپ نے، یہ میری جو نیچے کی بیس ہے یہ تیار ہو گئی ہے۔ اس سٹیج پہ آپ اس کو فریج میں رکھیں تھوڑی دیر کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، تاکہ وہ سیٹ ہو جائے، اور اس کے اوپر ہم پھر مزید گارنش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے سمپل وائٹ رکھنی ہے تو آپ اسی کے اوپر ایک اور کوٹ جو ہے وہ وائٹ کلر سے کر دیں گے۔ میں نے اپنی کریم میں تھوڑا سا پنک کلر ایڈ کیا ہے، میں پنک کلر کا ٹچ دینا چاہ رہی تھی، تو آپ چاہیں ویسے ہی کیک کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وائٹ کا ایک اور کوٹ کر دیں تو آپ کا کیک تیار ہو جائے گا۔ اچھا، یہ دیکھیں میرا کیک جو ہے وہ تیار ہے، اور جب میں نے کٹ کیا تھا تو اتنا مزے کا یہ کیک بنا تھا کہ کوئی گیس ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کیک جو ہے آپ نے گھر پہ بنایا ہے۔ اور بہت ایزی ریسیپی ہے، صرف کچھ انگریڈینٹس کو آپ زیادہ کر کے اپنے کیک کو جو ہے آپ بہت مزے کا کر سکتے ہیں، بالکل بیکری سٹائل اور ہوم بیکرز جیسا۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔